السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس بیعت کے مکمل ہونے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے خیموں کی طرف چل دیے تو شیطان نے بلند آواز ایسی کہ کبھی سنی نہ گئی ہو پکار لگائی کہ اے خیمے والو، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹو گے؟ اس وقت یہ لوگ ان کے ساتھ جمع ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہ اللہ کے دشمن، میں تمہیں جلد اس کا مزہ چکھاؤں گا، اور لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ واپس اپنے ٹھکانوں پر جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو قریش والوں نے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین نے کہا کہ یہ خبر درست نہیں، اور مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی تو وہ ناکام واپس ہوئے۔ لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ بات صحیح تھی تو انہوں نے اہل مدینہ کا پیچھا کیا، مگر وہ انہیں نہ پکڑ سکے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ وہ انہیں مارتے اور بال نوچتے گھسیٹتے لائے، لیکن موتن بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا لیا، کیونکہ وہ ان کے قافلوں کو مدینے میں پناہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منذرہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں دیر ہوئی تو انصار نے ارادہ کیا کہ وہ مکے پر چڑھائی کریں، مگر اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے دکھائی دیے تو سب لوگ بخیریت مدینے پہنچے۔ اس کے بعد عام لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی، اور بہت سے لوگ پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ہجرت بھی دکھلا دیا تھا، اور اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی اور فرمایا کہ میں مکہ سے ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارا دارالہجرت دکھایا گیا ہے، وہ لاوے کی چٹانوں کے درمیان نشیبی زمین ہے، اب یا تو وہ ہجر ہے یا یثرب۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، مگر بیوی کو ان کی قوم نے روک لیا اور بچے گھر والوں نے ماں سے چھین لیے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ بیعت عقبہ سے پہلے کا واقعہ تھا، اور سال بعد بیوی کو ان کی قوم نے چھوڑا تو وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملی۔ ان کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی۔ جب دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو مسلمان جوک در جوک ہجرت کرنے لگے۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے اور علل اعلان نکلے، اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ انہیں روک سکتے۔ ان کے ساتھ 20 صحابہ بھی تھے۔ اس کے بعد سارے مسلمان ہجرت کر گئے، اور جو لوگ حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ذرا رکو، امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھیں، انہیں وہ سفر کے لیے ببول کھلا کھلا کر خوب تیار کرنے لگے۔